بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کے خطاب کی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک نیا کلام بھی پڑھا ہے۔ ویڈیو کافی وائرل ہے، مجھے بہت اچھی لگی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی، تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہوئے، جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو، سونا قریب ہوئے، منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہوئے، جدوں آ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، جدوں آ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، قدمانو چوم لواں میں، قدمانو چوم لواں میں، منظر عجیب ہوئے، منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہوئے، کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیا تاواں، کی پوچھ دے ہو میرے تو آقا دیا تاواں، جنوں خیر پاوے سونا، جنوں خیر پاوے سونا، نہ کدی غریب ہوئے، منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہوئے۔ چند گلاں توڑے گوش گزار کرنی ہیں، ختم نبوت دا پہرا اگر اے جرم ہے اور ان دی وجہ تو کریک ڈاؤن تے ڈرانا تے دھمکانا تے دھمکیاں، اسی اتنی گل کرنا چاہنے ہیں کہ اگر تسی عالم کفر دے اشاریاں تے قادیانیاں دے سہولت کارن نل کھڑے ہو تے لبیک آل محمد عربی دی ختم نبوت نل کھڑے ہو۔ تاجدار ختم نبوت ایسے حوالے نالی گل کرنی ہے کہ اے عقیدہ ایمان دی روح ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ اس عقیدے دے بغیر آکھے گزارا ہو جائے گا۔
اس عقیدے بغیر گزارا نہیں ہوتا جی میں روح بغیر بدن بیکار ہے اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بغیر نمازاں روزہ حج زکوٰۃ صدقات سب کچھ بیکار ہے جس طرح ڈیڈ باڈی نظر آن دے اندر تو ظاہراً جو مرضی خوشنما نظر آئے روح نہیں ہے تو بالکل بیکار ہے عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تے اندے تے یقین کامل نہیں ہے ایک وال برابر بھی یہ تو جنت دی جانب نہیں لے کے جا سکتی تواڈی عبادات اور ریاضات اتنا بڑا عقیدہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے دی خاطر میرے کریم آقا دے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سلطنت نو داؤ تے لا دیتا لیکن آپ نے حضور دی ختم نبوت دا تحفظ کیتا ہے اسی صدیق اکبر پاک دے نوکر فاروق اعظم دے بھی نوکر عثمان غنی دے بھی نوکر مولا علی دے بھی نوکر مولا حسن دے بھی نوکر مولا حسین دے بھی نوکر گل اوہی ہوئے گی جو حضور دے دین دی منشا دے مطابق ہے آج توڑا جوش و خروش توڑی محبت توڑی تعداد دیکھ کے میں ہی آکھاں گا ساڑی ذات دی وجہ تو نہیں ہے حضور دی بات دی وجہ تو سائیاں دی مالکان دی وجہ تو ہے ساڑی کی اوقات ہے ساڑی حیثیت اتنی ہے بابا جی فرمانے ہونے سن کوئی ساڑا تعارف پچھے اسی آکھاں گے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچائے نہ منہ سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے ساڑی اتنی ڈیوٹی ہے اسی حضور دی عزت پہرا دینا ہے انشاءاللہ انہیں مانے تاجدار ختم نبوت پڑھئے قرآن جی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم اے میرے محبوب محمد کے انہ دی میت چرین والے انہ دا تعارف شان انہ دا مزاج یہ ہے کہ کافرات سخت نے پر آپس بڑے شفقت محبت رہنے والے نے کوئی ہے سوال کرنالا کوئی ہے گل کرنالا کہ آج اپنے آپ نو حضور دا غلام رکھن والے حکمران اپنے آپ نو صحابہ و اہل بیت اطہار دا غلام تے نوکر رکھن والے حکمران آج اپنی نرمیاں تے جناب اعلیٰ شفقتاں کدی جناب اعلیٰ منکرین ختم نبوت واسطے رکھن کدی عالم کفر واسطے رکھن کدی اقلیتاں دے ناتے مسلمانہ دیاں چادر و چار دیواری دے تقدس پامال کرن اپنے آپ نو مسلمان آکھن اپنی شفقتاں دین دشمنہ تے لٹاون اپنی سختیاں حضور دے غلامہ دے ہوتے برسا دیان کیا اے حضور دے غلامہ دا طریقہ آیا یہ سارا کچھ صرف اس آڑے چھوڑے آؤ وہ جی 20 کروڑ ڈالر مل رہے آیا قادیانیاں دے نال کھڑے ہو تے 20 کروڑ ڈالر لے لو میں کہنا چاہنا جنانو کفر دے 20 کروڑ ڈالر تے امید ہوئے تے میرے رب کریم دے خزانے تے امید نہ ہویا ایسے بندے نو میں کیا کھاں اقبال بولے آئے اللہ میں کہنا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جڑے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم ذرا سافٹ امیج والے لوگ ہیں ہم سخت باتیں کرتے بڑے عجیب لگتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں ذرا ماحول بھی دیکھنا پڑتا ہے میں انہوں نے کہنا چاہنا میرے آقا دے صحابہ وچوں سب تو نرم مزاج صدیق اکبر دی ذات
لیکن جس ویلے مسئلہ ختم نبوت آیا آپ نے انہوں بدر دے شرکا صحابہ نو جنہاں نو فرمایا سی اج تو بعد تسی کسے جنگ شامل نہیں ہونا، تسی حضور دے تبرکات ہو، تسی مدینے میں بس عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اور کوئی کم نہیں کرنا۔ لیکن جس ویلے رسول اللہ دی عزت دا معاملہ آیا، جس ویلے ختم نبوت دا معاملہ آیا، آپ نے لشکر تیار کیتا، فرمایا جانا پوے گا، اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے ضرور جاؤ گے، اور جا کے جناب منکرین ختم نبوت دا خاتمہ کرو گے۔ انہاں دے اندر میرے نبی دا صحابی بھی شامل ہے جنہاں دا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، آواز اتنی سونی ہے کہ حضور دروازے تے رک جاندے نے، میرے کریم آقا دروازے تے رک جاندے نے، قرآن سن رہے نہیں نہ دا، جس ویلے قرآن پڑھ دیاں رکے، میرے آقا نے میں ہاتھ اٹھا کے آکھیا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو سالم ورگے کاری میری امت وچ پیدا فرمایا۔ قبلہ پیر صاحب تسی اسی سارے حضور دے نام تے ارباں واری قربان، میاں نصیب صاحب تساں ساں ارباں واری حضور دے نام دے تے واری ایک پیغام دیون واسطے اس قوم نو آیا کہ اکھ کھولو، اس مسئلے دی حساسیت نو سمجھو، جڑے قاری دی قرات تے رسول اللہ خوش ہو گئے او بھی ختم نبوت واسطے ٹر گیا۔ میرے کریم آقا رحمت للعالمین جناب اعلی جس صحابی نو جی دی دلیری دا عالم ہوئے حضرت طفیل بن عمر الدوسی، جڑا جناب ہجرت تو پہلے مدینے میرے کریم آقا دے سفر تو پہلے رسول اللہ نو دعوت دے حضور تسی یسرب نہ جاؤ، تسی میرے قبیلہ دوس آؤ، مشرکین مکہ نہیں پوری دنیا نو دست دیاں گا تہاڈی عزت دے پہرے دار میرے کول او حضرت طفیل بن عمر الدوسی بھی اس جنگ شامل۔ توجہ ہے اے قوم گل کریے تھے کہ کہنے دیکھے نا مولویوں نے بڑی سخت بات کہی، مولویوں نے سخت بات، بھائی اسی تے سخت گل کیتی کوئی نہیں، اسی تے توڑے تو مطالبہ کیتا ہے کہ پاکستان دا جو آئین کہنا ہے اس آئین تے عمل درآمد کرو۔ کی خیال آئین تے عمل درآمد کران دا مطالبہ کرنا غلط ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو اسی آنے کہ بھائی اس آئین تے عمل درآمد کرو جس آئین پیچھے 1953 دے اندر 10,000 شہدائے ختم نبوت دا خون گرایا گیا، جس نظریے دی خاطر 74 دے اندر سینکڑا ہزارہ مسلمانہ نے قربانیاں دیتیاں، 2 لاکھ دے قریب لوگاں نے اس وقت بھی جیلاں برداشت کیتیاں، اے ہزاراں تکلیفاں سین تو بعد اے قانون بڑے ہے، جڑے قانون نو تسی سمجھ رہے ہو کہ جناب بچیاں دا کھیل ہے، ایک بچیاں دا کھیل نہیں۔ اگر کوئی یہ غلط فہمی دا شکار ہے کہ باہر دے چند ٹکیاں تے تسی عقیدہ ختم نبوت تم تبدیل کرو گے یا 295 سی نو رد و بدل کرو گے، پتر ایسی گل نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی جدوں تک لبیک آلیاں دا زندہ ہے حضور دی عزت دوتے کدی کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک، ختم نبوت تو انہوں بڑا مان ہے اپنے اصلے دوتے، لے آؤ اسی اپنی گردنہ رکھیں رسول اللہ واسطہ، ہے کوئی گل نہیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ یار مارتے جانا ہے کیوں نہ حضور دے نامے لگ کے مرے بندہ، کم از کم پتہ تے چلے نا کہ سائیاں دے نامے لگ کے مرے ہیں۔ جناب اعلیٰ امامہ دی جانب چل رہے آئے لشکر، چل دیا لشکر رستے دے اندر ایک جگہ دے ہوتے پڑاؤ کردائے، اس مقام دے ہوتے حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے خواب بیکھے آؤ، خواب بیک کے ساتھیاں نو کہندے یارا میرے خواب دی تعبیر دسو، میں خواب دیکھے آئے کہ میرا سر من دتا گیا ہے، میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑ گیا، میرے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا، میں اندے پیٹ داخل ہو گیا، دسو یارو میرے خواب دی تعبیر کی ہے۔ پھر میں دیکھیا میرا بیٹا میرے ال دوڑ کے آیا، لیکن رستے وچ ایک آڑ آ گئی ہے، ساتھی کہندے نے کوئی کہندا اچھا خواب، کوئی آندا ہے خطرناک خواب۔ آپ فرماندے نے میں دسنا تعبیر کی،
فرمایا جڑا میں دیکھے آئے میرا سر منیا گیا اینا مطلب ہے کل میرا سر کٹ جائے گا ختم نبوت واسطے میں شہید ہو جاواں گا جو میں دیکھے آ میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑیا اینا مطلب ہے کل میری روح نکل جائے گی جڑا میں دیکھے آ ایک عورت دا پیٹ پھٹیا تے میں اودے پیٹ داخل ہو گیا اینا مطلب ہے زمین وچ میری قبر کھودی جائے گی میں دفن ہو جاواں گا حضور دے نام تے شہید ہو کے جڑا میں دیکھیا میرا بچہ میرے ول دوڑ کے آیا تے رستے میں چاڑ آ گئی اینا مطلب ہے میرا پتر بھی میری طرح دلیری نہ لڑے گا ختم نبوت واسطے پر شہید نہیں ہوئے گا زخمی ہوئے گا اے سارا خواب سنا کے جدو ٹرن دا ویلا آیا صحابی نے نہیں آکھیا ذرا گھروں ہو آواں ذرا بیوی بچیاں نو مل آواں پھر پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا صحابی اینج پہلوانہ دی طرح شیران دی طرح ٹہلا ہویا جا رہے آئے میدان جنگ دی جانب اگر سید کفایت علی کافی دی زبان ترجمہ کریے نبی دا صحابی کہنا جا رہے وہی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن بڑی تعداد نبی دے نوکران دی آواز برابر دی آوے ہاتھ کھڑا کر کے بس رسول دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن بس رسول اللہ کا دین حسن آج ایک کانفرنس تے بندے دی لت کم جائے تے بندہ آکھے کہ حالات بڑے خراب ہیں میں نو کہندے نے کہ ٹائٹل بدل لے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نا نہ لکھ انہوں نے میں دسنا چاہنا اے غریب محمد عربی دے فقیر تینوں دس رہنے کہ تیریاں تڑیاں چاہنا لے نہیں ساڑھے بال بھی جدو تک زندہ رہن گے نعرہ لگدہ روے گا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ اسی اس قوم نے بس یہ سمجھانا ہے میرے کریم آقا آپ نے جس وقت مسلمہ دی جانب خط لکھیا سی نا تے وہ خط لے کے رسول اللہ دیکھ صحابی حضرت حبیب بن زید آپ روانہ ہوئے جس وقت میرے کریم آقا دا خط لے کے نبی دا صحابی پہنچیا انہیں خط پڑھیا میرے کریم آقا نے آپ بھی ارشاد فرمائی سی کہ میں زمین دے ریت دے ذریعہ دے برابر گواہی دینا کہ مسلمہ قذاب جھوٹ ہے اور میں اللہ دا آخری نبی ہوں یار یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے حضور ویسے فرما دیں تے گل سچی شک دی گنجائشی نہیں میرے کریم آقا نے زمین دے ریت دے ذریعہ برابر گواہی دیتی کہ فرما زمین دے ریت دے ذریعہ برابر میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں اس گواہی تو بعد شک رہ جاندہ ہے کہ کوئی بندہ اس عقیدے دوتے آکے مستحکم انداز کھڑا ہو جائے تے آکے گردن اتر سکتی ہے لیکن ختم نبوت تے ناموس رسالت تے سودے بازی نہیں ہو سکتی اچھا انہیں خط پڑھیا خط پڑھ کے کہنا اچھا بھئی اے تیرے نبی نے آکھیا نا تو دس تو کی کہنا میرے بارے اے انہاں لوگاں دے واسطے ہے جڑے کہندے ہیں جی وہ جی بڑے حضرت ذرا تھوڑے جذباتی ہیں تو ہم تو بڑے سافٹ امیج والے لوگ ہیں ہم تو سارے سب کے ساتھ مل کے پیار سے چلنا چاہتے ہیں
صحابی کہنا ہے کی مطلب ہے؟ انہیں کیا مطلب ہے کہ کیا تیرے نبی ہیں؟ صحابی کہنا ہے او اللہ دے آخری نبی نے۔ وہ کہنا ہے اچھا میرے بارے کی خیال ہے؟ تو کہنا ہے ذرا اچھا بول، میں نے آواز نہیں آئی۔ انہیں پھر سوال دہرایا کیا تیرے نبی ہیں؟ کہنا ہے وہ تے آخری نبی نے۔ پھر کہنا ہے میرے بارے کی خیال ہے؟ کہنا ہے یار اچھی بول، میں نے آواز نہیں آئی۔ جب تیسری باری انہیں پوچھیا نا تے نال انج انگلی آپ دی اگے رکھ کے کٹ بھی لئی انگلی، ایتھے ناخن نہیں کھچیا، پوری انگلی کٹ دیتی۔ نے کہا تو ساڑے نال مخال کرنا ہے؟ میں تیرے تو پوچھنا جس ٹائم تیرے نبی دے بارے تو کہنا ہے آخری نبی نے، جدو میں اپنے بارے پڑھنا کہنا میں نے آواز نہیں آئی۔ میں تیرے تو پوچھ رہے ہاں میرے بارے کی خیال ہے؟ تے صحابی نے اوہی گل کی تھی کہ میں نے آواز، انہیں کہا ایک کیڑی گل ہوئی، تینوں اپنے نبی دے بارے آواز آ جاندی ہے میرے بارے نہیں؟ سنو اے سارے واسطے، میرے تو لے کے آخر تک حضور دے ہر غلام واسطے، کہ صحابی رسول نے جواب کی دیتا، انہوں نے فرمایا سنو اے ایمان والے دے کن نے، کسے بے ایمان دی گل تے توجہ ہی نہیں کردے ہو، کسے منافق دے کن نہیں کہ ہر ایک دیاں گلاں سنی جانی ہے جنا، جیڑا دین دے خلاف بک بک کرے انہوں ہی سنی جانا، جیڑا دین دے خلاف یوں یوں کرے ان دی بھی گل سنی جانا۔ اے ایمان والے دے کن نے، کسے منافق دی گل کافر دی گل تے توجہ، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ انہیں انگلیاں کٹ دیتی ہیں، ہاتھ کٹ دیتا ہے میں ٹوٹے کر دیا بازو، پھر دوسرا بازو، پھر پیر کٹے، پھر لتاں کٹیاں، باقی بدن آکھیا چکے آکے سڑ دیو۔ نبی دا صحابی ہاتھ باواں لتاں باواں ٹکڑے کرا کے اگ وال جاندہ مسکرا رہا ہو، کہندا میں تینوں مسکراندہ نہیں دیکھ سکدا، مسکراون دی کوئی وجہ ہونی چاہی دی، انہیں کیا شکر ہے تو پہلے میری گردن نہیں لائی، نہیں تے میں جلدی چپ کر جاندہ۔ چلو جتنی دیر تک ٹکیندہ رہا وہاں حضور دی ختم نبوت دی گل کردہ رہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، اسی سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ اگر وارث شادی زبان دے اندر آکھی ہے تے بابا فرمانا جے کر یار دے نام